آج ہم سورہ یوسف کے 7 سے 8 مشکل ترین حروف کو سیکھیں گے. کچھ پہ وقف کرنا سیکھیں گے, کچھ کی ادائیگی سیکھیں گے. سب سے پہلے آپ کے سامنے 23 آیت آ رہی ہے. یہاں پر دیکھیں احسن مثوایا, یا زبر پہ یہاں پر دیکھیں وقف ہے. اب یا زبر کو ہم نے کس میں کنورٹ کرنا ہے؟ ہم نے کئی بار پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی زبر پہ وقف کرتے ہیں تو وہ ہم ساکنہ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو یہاں پر یا ساکنہ ہو گئی, ٹھیک ہے, یا ساکن. اب یا ساکن کر کے ہم نے یہاں پر اسٹاپ کرنا ہے. کیسے اسٹاپ کریں گے؟ مثوائی, ٹھیک ہے, مثوایا نہیں, مثوائی, مثوائی, یا کی ساؤنڈ دینی ہے. آگے چلیں 28 نمبر آیت میں دیکھیں, یہاں پر لکھا ہوا ہے قیدکن, نون زبر نہ. اب شد ہے, شد کا پرپس, شد کا مقصد آپ کو پتا ہے کہ جب بھی شد حروف کسی بھی حروف پہ آتی ہے تو ہم پیچھے والی نشانی سے بھی ملاتے ہیں, اپنی نشانی کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں. یعنی یہاں پر نون جو ہے کاف کے ساتھ ملا کے ساکن کریں گے, پھر نون کو زبر دے کے پڑھیں گے. لیکن زبر پہ ہم رک رہے ہیں تو نون زبر بھی ساکن میں کنورٹ ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے نون ساکن یہاں پر 2 دفعہ ہو گئی, ایک شد والی, ایک زبر والی. زبر والی ساکن کیوں ہو گئی؟ کیونکہ یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں, وقف والا قاعدہ اپلائی کر رہے ہیں. صحیح ہے؟ تو اس میں کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے, آپ نے بس نون کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے تاکہ 2 ساکن ادا ہو جائیں. ویسے اگر شد نہ ہوتی تو ہم ایسے پڑھتے قیدکن. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون کو لمبا کر لینا ہے. قیدکن, اتنا لمبا کریں گے 2 ساکن ادا ہو جائیں تو یہ شد بھی ادا ہو جائے گی. کیسے پڑھیں گے؟ قیدکن. ویسے بھی جب نون مشدد یا میم مشدد ہوتی ہے تو ہم نے وہاں پر لازماً گننا بھی کرنا ہوتا ہے. ناک میں آواز کو ہولڈ کرنے کو ہم گننا کہتے ہیں. قیدکن. اوکے جی. اس کے بعد 31 آیت میں دیکھیں, یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ لہن متکئا وآتت, متکئا, الف 2 زبر ہے, یعنی حمزہ یہاں پر 2 زبر ہے, اس کے بعد واو ہے. یہاں پر ہم ادغام کریں گے گننے والا. لیکن فار ایگزامپل آپ کے پاس اتنی لمبی سانس نہیں ہے کہ آپ آیت کو کمپلیٹ کر لیں, تو آپ کی سانس جو ہے متکئن پہ رک جائے, یہاں پر آپ کی سانس ٹوٹ جائے. تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ الف 2 زبر کو آپ نے الف کھڑی زبر کر کے ادا کرنا ہے. جب بھی وقف ہم کرتے ہیں 2 زبر پہ تو وہ کھڑی زبر میں کنورٹ ہو جاتی ہے, تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہاں پر آپ نے جب وقف کرنا ہے متکئن نہیں پڑھنا, آپ کی یہاں پر سانس رکے گی, آپ اسٹاپ کریں گے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ متکئا, الف کھڑی زبر آ, ٹھیک ہے, ان نہیں بلکہ آ. لہن متکئا. اگین آپ نے جب بھی آیت کو کمپلیٹ کرنا ہے تو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے. لہن متکئا وآتت, الف کھڑی زبر ہے, اس کے بعد تا ہے, وآتت. صحیح ہے؟ آگے چلیں 51 آیت میں دیکھیں, قالت امرأۃ العزیز الآن. قالتم, ٹھیک ہے, جب بھی قوف کے بعد الف آتا ہے تو وہ الف بھی موٹا ہو جاتا ہے, کیونکہ قوف جو ہے 2 نقطے والا وہ موٹا حروف ہے. تو یہ قالتم نہیں ہے, قالتم. اس کے بعد را زبر ہے, یہ بھی موٹی ہے, رأۃ العزیز الآن. الف کھڑی, حمزہ کھڑی زبر ہے, اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. حصل حق. اب یہاں پر دیکھیں زا ہے, زا کو میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہوا ہے کہ جب بھی زا آتی ہے تو ہم نے, اگر آیت لمبی ہے تو بہتر ہے کہ آپ یہاں پر رک جائیں, لیکن اگر آپ کے پاس اتنی لمبی سانس ہے کہ آپ آیت کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ زا پر نہ رکیں. صحیح ہے؟ زا کا مقصد کیا ہے کہ اگر سانس ٹوٹ رہی ہے تو بیچ میں رکنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ زا پہ رک جائیں. لیکن ویسے اگر جو ہے چھوٹی آیت ہے وہ بیچ میں زا آ رہی ہے تو آپ نے زا پر ہرگز نہیں رکنا. یہاں پر دیکھیں آیت لمبی ہے, اگر آپ کی یہاں پر سانس ٹوٹ رہی ہے زا پر تو آپ یہاں پر رک سکتے ہیں, یہاں پر اسٹاپ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں حق کو, قوف کیا ہے؟ موٹا ہے, اس کے ساتھ جو ہے شد ہے, تو قوف یہاں پر جو ہے شد کے ساتھ ادا ہوگا, یعنی قوف شد ہے تو یہاں پر شد کے بدلے یہاں پر ساکن ہو گئی. ٹھیک ہے, ہا قوف زبر حق, قوف پیش کو, حق کو.
ٹھیک ہے. ایک شد قوف جو ہے وہ شد والا یعنی ساکن ہو گیا, دوسرا پیش ہے, پیش پہ رکتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب بھی پیش پہ رکتے ہیں تو وہ بھی ساکن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہاں پر کیا ہو گیا, قوف بھی یہاں پر دو ساکن میں ہو گیا, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب بھی قوف ساکن ہوتا ہے تو وہ قلقلہ میں آتا ہے, یعنی یہاں پر ہم نے آواز کو لوٹانا ہے. تو اس کو کیسے ادا کریں گے, حصل حق حق, ٹھیک ہے. اس کے بعد زا پہ رکیں گے, صحیح ہے. اچھا جی, اب آگے چلیں. یہاں پر دیکھیں 51 ہی آیت چل رہی ہے, صحیح. اِذْرَوَتُنَّ, واو کے بعد دال ہے, اس کے بعد تا شد ہے. تو آپ کو میں نے یہ کئی دفعہ بتایا ہوا ہے کہ جب بھی شد آتی کسی حروف پہ تو وہ پیچھے والی نشانی یعنی حرکت کے ساتھ ملاتا ہے. تو یہاں پر تا کو آپ نے واو کے ساتھ ملانا ہے. کیسے ادا کریں گے, اِذْرَوَتُنَّ, وَدْتُنَّ نہیں ہے, اِذْرَوَتُنَّ اِذْرَوَتُنَّ, صحیح ہے. 41 آیت میں دیکھیں میم نون زیر من, لیکن ہم کیا کریں گے, رو پہ شد ہے تو مر کر کے پڑھیں گے. یہ بھی ادغام میں بغیر گننے والا ہے. یہاں پر آپ نے نون کو ادا نہیں کرنا بلکہ ڈائریکٹ میم کو رو کے ساتھ ملانا ہے. اس کے بعد رو کے بعد حمزہ ہے, ساکن ہے, یہاں پر جھٹکا دینا ہے, رو نہیں پڑھ سکتے. یہاں پر کیسے پڑھنا ہے, میرے ساتھ پڑھیں, مر سے ہی, مر سے ہی. اب ہاں کھڑی زیر ہے, کھڑی زبر کا بھی قاعدہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کھڑی زبر پہ وقف کریں گے تو وہ بھی ساکنہ میں کنورٹ ہو جائے گی. یہاں پر اسٹاپ کیسے کریں گے, مر سے, مر سے. اوکے جی, آگے دیکھیں 87 میں وَلَا تَيْأَسُوا, یہاں پر دیکھیں تا لزبت تا لکھا ہوا ہے, لیکن ہم نے کیا پڑھا تھا, جب بھی کسی حروف پہ ساکن آئے گی تو وہ بھی پیچھے والی نشانی کے ساتھ ملائیں گے. تو یہاں پر اگر یا ساکن نہ ہوتی, کوئی اور نشانی ہوتا, تب ہم تا اس کے بعد یا کو ادا کرتے, لیکن یہاں پر یا خود ہی ساکن ہے تو ساکن کو ہم نے تا زبر کے ساتھ ملانا ہے, الف کو یہاں پر چھوڑ دینا ہے. یہ تا یہ اسو نہیں ہے, ٹھیک ہے. کافی لوگ تا یہ پڑھتے ہیں, یا ساکن کو ادا کرتے ہیں لیکن الف کو بھی ادا کرتے ہیں, تو وہ بہت بڑی مسٹیک ہے. تا یا زبر تے, صحیح ہے. وَلَا تَيْأَسُوا, وَلَا تَيْأَسُوا. اوکے جی, چلیں جی. اس کے بعد ہم لاسٹ حروف پہ چلتے ہیں. 101 آیت میں دیکھیں ولی, سب سے پہلے نون ساکن کے بعد تا ہے, تو یہاں پر آپ نے اینیا اکفا کرنا ہے. اکفا مطلب نون کو یہاں پر چھپانا ہے, انت نہیں پڑھ سکتے, انت. اوکے جی. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں لام کے بعد یا ہے, یا پہ شد بھی ہے, کھڑی زیر بھی ہے, تو یہ ولی نہیں ہے. لام کو پہلے یا کے ساتھ ملائیں, پھر یا کو کھڑی زیر دے کے ادا کریں. کیسے پڑھیں گے, انت ولی, ولی. لام کو پہلے میں یا کے ساتھ ملا رہی ہوں, لی, اس کے بعد یا کھڑی زیر یی, ٹھیک ہے. کھڑی زیر یعنی ایک سیکنڈ لمبا کرنا ہے, ولی, انت ولی. اوکے جی, آئی ہوپ کہ آپ کو سارے کے سارے حروف اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر ان کے علاوہ بھی آپ کو کوئی کچھ ایسے حروف ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتے اور میں نے نہیں سکھائے ہوئے, تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو اسی پہ بناؤں. اگر اس ویڈیو سے آپ نے کچھ بھی سیکھا ہو, کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے, تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, چینل پہ نیو تو سبسکرائب کیجیے گا, اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ جب بھی میں ایسی ویڈیوز بناتی رہوں آپ کے پاس ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن آتا رہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.